ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 26 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 168 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ابراہیم سے سٹارٹ لیں گے. سورہ ابراہیم مصحف کی ترتیب میں 14 نمبر کے اوپر آتی ہے اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی اور قرآن میں جو تحقیق ہے اس کے مطابق بھی یہ مکی صورت ہے. اور مکی صورتوں کا ظاہر ہے مزاج توحید سے متعلق ہوتا ہے. پلس اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر آیا ہے جس کی نسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام ابراہیم ہے. عام لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ سورہ یوسف کی وجہ سے جب بھی کسی سورت کو کسی پیغمبر کی طرف منسوب مانتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اس سورت کے اندر اس پیغمبر کی بایوگرافی ڈسکس ہوئی ہوگی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ان کی زلفیں کیسی تھیں، ان کی داڑھی مبارک کیسی تھی، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل کیا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، جسے ہم شمائل کہتے ہیں. لیکن ظاہر قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے. تو اس میں صورتوں کے جو نام پیغمبروں کے نام کے اوپر بھی رکھے گئے ہیں، دعوت وہی ہے جو پیغمبروں نے پیش کرنی ہے. ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ جو صورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پوری صورت میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بایوگرافی ڈسکس ہوئی ہے، نہ آپ کے ماں باپ کا کوئی ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئے. ان چیزوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس صورت کے ساتھ. وہ صورت بیسیکلی سورہ قتال ہے جو اس کا دوسرا نام، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال اور جہاد کا حکم دیا. کیونکہ مکے میں تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، پیسو ریزسٹنس کرنی ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس پاور تو نہیں تھی. تو مدینہ شریف میں جہاد اور قتال کا حکم آیا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قتال کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. قرآن آپ کا معجزہ ہے اور قتال
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ایپیکس ہے، سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ ہے، کیونکہ قتال کے ذریعے ہی رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو صدیوں سے انسانیت کا استحصال کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ بھی بھیجا اور قتال کے ساتھ بھی، تلوار کے ساتھ بھی، لیکن یہ تلوار بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے، ظاہر ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل تو نہیں چاہیے، ہاں وہاں تو پھر آپ نے بجلی بھرنی ہوگی، اور وہ جہاد اور قتال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کی ایک خصوصیت ہے یہ، اس لیے آپ دیکھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ سورت ہے نا محمد، اس کا نام ہی سورہ قتال ہے، اس میں قتال کا ذکر ہے اور جنت کی ابدی نعمتوں کا ذکر ہے، کیونکہ کسی شخص کو جان دینے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی کامیابیوں کا یقین دلایا جائے، جبھی کوئی شخص اپنی جان دے گا نا، ادروائز یہ دنیا اللہ نے بڑی میٹھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر پلس قتال کا ذکر ہے، دیٹس آل۔ اسی طریقے سے سورہ یونس علیہ السلام کا بڑا تھوڑا سا ذکر ہے، پوری کی پوری سورت توحید کے اوپر شاہکار ہے۔ قرآن حکیم میں ٹاپ پہ جو 5 صورتیں آپ گنوائے نا کہ جن میں توحید کو ٹائنیس ڈیٹیل تک بالکل واضح کر کے بیان کیا گیا، ان میں سے ایک سورہ یونس بھی ہے، نام یونس ہے، اور یہاں پہ بھی یہ سورہ ابراہیم بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا شاہکار ہے یہ سورت، پلس جو پیغمبروں کی دعوت ہے، کمبائنڈ دعوت تمام پیغمبروں کی، وہ اس میں بیان ہوئی ہے جمع کے سیغے کے ساتھ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح لوگ ڈیل کرتے ہیں، ایک ماننے والے ہوتے ہیں، ایک انکار کرنے والے۔ باقی صورتوں میں تو انڈیویجول ذکر آتا ہے، یہاں جمع کے سیغے کے ساتھ ہے کہ رسول آئے، قوموں نے یہ جواب دیا، رسولوں نے یہ کہا، قوموں نے یہ کہا، یعنی جنرل۔ اس کے بعد پھر شیطان سے جو آخری انسان کی ملاقات ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر 22 ہے، مشہور زمانہ، جس میں جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اور انسان کی ایک گفتگو ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، وہ بھی کمال کی چیز ہے۔ اور پھر اس کی کنکلوژن میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر اور وہ مشہور زمانہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر کنکلوژن جو ہے وہ قیامت کے نقشے کے اوپر ہوا ہے، جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ ٹوٹل اس صورت کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان جو کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ روشنی سنگولر کے سیغے میں آئی ہے اور اندھیرے جمع کے سیغے میں، کیونکہ گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حق صرف ایک ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ چاروں ہی حق پہ ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اسی لیے پورے قرآن میں جب ہدایت کے راستے کا ذکر آئے گا نا تو وہ سنگولر کے سیغے سے آئے گا، صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ظلمات، اندھیروں سے نکالیں آپ لوگوں کو نور کی طرف، یعنی شرک کے اندھیروں سے نکالیں آپ توحید کے نور کی طرف۔ یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا ہے کہ پیغمبر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے کے اوپر نہیں آتے، وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے نمائندے بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ الی صراط العزیز الحمید،
اس رب کی طرف کہ جو العزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، تمام اچھی صفات کا وہ حامل ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے، غالب ہے، عزیز ہے۔ اچھا، اب اگلی جو آیت ہے نا، یہاں پہ ایک عربی لنگوسٹک کا ایشو ہے جس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ آیت نمبر 1 جب مکمل ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی لا پڑی ہوئی ہے۔ اس لا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملانا یہ پریفریبل ہے، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے اگلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حالانکہ عربی لنگوسٹک میں نیا جملہ کبھی بھی اس طرح شروع نہیں ہوتا، وہ حالت رفع میں لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اللہ الذی یہاں پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن پیش کی بجائے یہاں پہ زیر ہے۔ زیر اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ کانٹینیوسلی جو حروف جار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہے چیز۔ لیکن اگر کوئی شخص یہاں پہ آیت کو وقف کرے، پھر دونوں طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یوں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اللہ الذی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ویسے ہمارے مصحف میں اللہ الذی لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ قرات ہے جس کے اوپر آل اوور دا ورلڈ اتفاق سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرات یہی ہے، اس میں تو آپ اس آیت کی جو کنٹینیوشن ہے اس میں اللہ کی ہا کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے، لیکن ایک قرات میں یہ اللہ الذی بھی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایبسولوٹلی پڑھیں تو ظاہر ہے اللہ ہی کی شان ہے، اور اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رب کے راستے کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو العزیز بھی ہے، الحمید بھی ہے، اور وہی ہے اللہ کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اور اگر الحمید پہ ہم رک جائیں اور نئی آیت سٹارٹ کریں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ ہے وہ ہستی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے۔ تو بات تو دونوں ہی درست ہے، لیکن یہ چونکہ ایک لوگ تلاوت کرتے ہوئے ان کو بعض اوقات اس طرح کا اشکال آ جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کیا۔ آپ دیکھیں عربی لنگوسٹک میں ہم جملہ بولتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایبسولوٹلی لعنت اللہ علی الکاذبین تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حالت رفع میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ لعنت اللہ پچھلے الفاظ کی وجہ سے وہ پیش زبر میں کنورٹ ہوئی ہے۔ ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ جس طرح ایبسولوٹلی لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دروشی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ علی کی وجہ سے وہ دو پیش 2 زیروں میں کنورٹ ہو گئے۔ اور اذان میں محمدن پڑھتے ہیں، زبر بن جاتے ہیں کیونکہ ان آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے وہ آپ کو رٹا بچپن میں مروایا جاتا ہے نا جی، کلمے میں محمد الرسول اللہ ہے اور اذان میں محمد رسول اللہ ہے، تو وہ رٹا تو ٹھیک مروایا لیکن وہ عربی لنگوسٹک میں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث جو ان پر آنے والا ہے۔ اور نشانی کیا ہے ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔
اللہ معافی دے آپا تے سارے ہی نے دے وچ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کافروں کی جو نٹوریس ترین چیز بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا. تو یہ تو آپ کو مسلمان اور کافر کے فرق کے بغیر بھی نظر آ رہی ہے چیز. الا ماشاء اللہ. ہاں اسلام دنیا کو ترک کرنے کا، رہبانیت کا حکم نہیں دیتا. ظاہر ہے اسی دنیا میں رہنا ہے، جس طرح کشتی نے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آیا تو کشتی تو مر گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کشتی کو مرنے نہیں دینا، ڈوبنے نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے. بس اتنی ضرورت جو دنیا میں انسان کو اپنی بیسک نیڈز کے لیے درکار ہے وہ آپ کریں. دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں جانا. یعنی قرآن میں دو چیزیں جو ٹاپ آف دا لسٹ بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 عقیدہ توحید اور نمبر 2 دنیا کی بے ثباتی. ٹوٹل قرآن کا خلاصہ ہی ہے. قرآن کیا اگلی الہامی کتابوں کا خلاصہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ تمام الہامی کتابوں میں ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں. کانٹے کی بات یہی تھی کہ دنیا کی زندگی کو تم نے پرائورٹی نہیں دینی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقیوں کی بھی کٹ جائے. آپ دیکھیں جتنے کنجوس لوگ ہیں نا، وہ نہ صرف خود کنجوس ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی پیڑے ٹائم واسطے کچھ سنبھال کے رکھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی، کیونکہ جب وہ یہ رونا روئیں گے کہ بھائی برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ کے رکھو، تو ایٹ لیسٹ یہ خطرہ تو ٹل جائے گا کہ ان سے کوئی ادھار مانگے، کیونکہ وہ تو انہوں نے بلی مار دی نا. جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کر کے رکھو، تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ سنبھال کے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے لیے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا. ظاہر ہے یہ نیچرل چیز ہے، اور وہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. تاکہ وہ دین کو، اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر ان کے لیے بیان کرتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر دوسری لینگویج میں آئے کسی قوم کے اندر اور لینگویج بیریئر جو آ جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکے. اسی لیے دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت خاصہ جو ہے وہ مشرکین عرب کے لیے ہوئی ہے، اہل مکہ کے لیے. ہاں آپ کی جو بعثت عامہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے، اسی لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا. اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ قوموں کی اپنی زبان میں کتاب نازل ہوتی ہے، رسول بھی انہی میں سے آتا ہے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے سمجھا سکے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جب تک آپ کی زبان میں نہیں ہوگی یا آپ وہ زبان نہیں سیکھ لیتے کہ جس میں کتاب نازل ہوئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو حق ہے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دین اس کو سمجھیں گے جو آپ کے آباء و اجداد آپ کو دین سکھائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی، یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا ہے تو کہا کہ لے کے آؤ، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ یہ ہوائی تیر جو چلا رہے ہو، اٹکل پچو چلا رہے ہو، اس کی تو کوئی اصل نہیں، کوئی علمی بات کرو کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے، اپنے پاس کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز چل رہی ہو، علم کے آثار وہ لے آؤ، اس سے بات کرو، یہ جذباتی ڈاکٹرن چھوڑو، علمی بات کرو۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ زبان کو نہیں سمجھ لیتے یا اس زبان سے آپ کی اپنی زبان میں وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو جاتی، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ٹرو نالج حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء یہاں پہ اسلام لے کے آئے، کسی کو انکار نہیں اس سے، لیکن اس سے آگے چلیں۔ صوفیاء اسلام لے کر آئے جب انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان فارسی ہے، عربی ان کو آتی کوئی نہیں ہے۔ 1000 سال میں کسی ایک بزرگ نے بھی کوئی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، کوئی بخاری کا ترجمہ؟ اپنی کتابیں لکھ لکھ کے ان کو پکڑاتے رہے۔ کشف المحجوب پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جی فارسی زبان میں سب سے پہلے تصوف کی کتاب لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں تھیں وہ عربی میں تھیں، رسالہ قشیریہ ہو، اسی طریقے سے احیاء العلوم ہو، ہاں کیمیاء سعادت لکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس ایریے کے نہیں تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے، امام محمد غزالی۔ لیکن ان کا زمانہ بھی علی ابن عثمان حجویری سے بعد کا ہی بنتا ہے، تھوڑا سا اوور لیپنگ پیریڈ آتا ہے، لیکن کشف المحجوب کے جو آتھر ہیں وہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام غزالی جو ہے 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دعویٰ ہے کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کی جو فارسی میں لکھی گئی وہ واقعی کشف المحجوب ہے، کیمیاء سعادت بھی اس کے بعد آئی ہے۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، رسالہ قشیریہ جو علی ابن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم قشیری نے لکھی، وہ بھی عربی زبان میں تھی۔ حارث محاسبی کی کتابیں یہ ساری عربی میں تھیں۔ تو لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے سب کانٹیننٹ میں آ کے۔ یہ بمشکل 200-250 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلا ترجمہ کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے نے اردو ترجمہ کیا، اور پھر لوگوں کو ایک چونکہ فرقہ واریت آ چکی تھی تو سب نے اپنے اپنے ترجمے کرنے شروع کر دیے۔ ادروائز ابھی بھی انہوں نے ترجمے نہیں کرنے تھے، ان کو فکر لگی کہ لوگ ان کا ترجمہ پڑھ کے کہیں ان کے فرقے میں نہ چلے جائیں، تب انہوں نے زدم زدہ یہ ترجمے لکھے ہیں۔ ابھی بھی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا لکھنے کا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے لکھے، بخاری کا ترجمہ ہی کو نہیں کیا۔ ورنہ احمد بریلوی صاحب جب قرآن کا ترجمہ لکھ رہے تھے کنز الایمان تو بخاری کا بھی ترجمہ لکھ دیتے، نہیں کیا۔ پہلا ترجمہ بخاری کا بھی 800 سال پہلے ہوا ہے۔ علامہ وحید الزمان ایک دیوبندی عالم تھے، ترجمہ کیا، اہل حدیث ہو گئے۔ پھر مصیبت پڑ گئی، دیوبندیوں نے کہا یار وہ تو بندہ اہل حدیث ہو گیا ہے، اب ہم اپنا علادہ ترجمہ لکھیں۔ اور بریلویوں نے تو یہ 50-60 سال پہلے آ کے ترجمہ کیا، غلام رسول رضوی صاحب نے، اور پھر اس کے بعد غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم کا ترجمہ کیا۔ میں امینی دعویٰ کرتا کہ آپ اس مبارک دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسانی تاریخ نے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اتنا مبارک دور نہیں دیکھا اسلام کے حوالے سے کہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن کی آیت اور حدیث اس کی اپنی زبان میں موجود ہے۔ اور اردو تو اس وقت سب سے رچ زبان ہو گئی ہے عربی کے بعد، اور کسی دنیا کی زبان میں اتنی حدیث کی کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں جو اردو زبان میں ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا مبارک دور ہے، اور دیکھیں جیسے یہ ہوا ہے آپ نے اس کی برکات دیکھنی شروع کر دی کہ اب یہ سیل رواں رک ہی نہیں رہا کسی سے۔ کیا کریں، اس کے آگے بند کیسے باندھیں؟ اب کس طرح لوگوں کو بتائیں
کہ جی فلاں نے, وہ کہتے ہیں فلاں کو چھوڑیں, بتائیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا. اور خود ان لوگوں کو جن کو عربی آتی تھی انہیں پتا تھا, یہ بڑے سمجھدار تھے, انہیں پتا تھا اگر ہم نے ترجمہ کر دیا تو پھر ہم اپنا سسٹم یہاں پہ چلا نہیں سکتے, سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں شیخ احمد سرندی, جسے بریلوی, دیوبندی اور بعض بھولے اہل حدیث بھی کہتے ہیں جی یہ مجدد ہے, ان کا نام مجدد الف ثانی بھی انہوں نے خود ہی رکھ لیا اپنا نام کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. تو وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امامت خود کروایا کروں, کیونکہ مقتدی ہوں گا تو میں تو ہوں حنفی, اور حنفی نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہوتی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مقتدی بنا ہی نہ کروں, میں امامت کروایا کروں تاکہ فاتحہ پڑھ لیا کروں. دیکھیں ان کی حالت یہ ہے, اپنی نماز وہ بچا رہا ہے ڈر کے, اور پیچھے والے جن کو اس نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں اپنے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ میں بیعت ہونے کی, ان کی نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن کمپرومائز کرتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم آگے چل نہیں سکتا اس طریقے سے. تو یہ آپ کو برکتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اب ترجمہ ہو گیا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. دونوں طریقے سے ترجمہ درست ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے, اور گمراہ کرتا ہے جو چاہے کہ اسے گمراہ کیا جائے, جو گمراہی چاہتا ہے. اور اگر اس ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو تب بھی بات درست ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. لیکن ہمارا عقیدہ جبریہ والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے, نہیں. اس سے ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی, رسولوں کا مقدمہ ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے. نہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے پھر ہم اپنی طرف راہیں کھول دیں گے, راستے کھول دیں گے. یہ راستے وہ نہیں ہے کہ وہ سارے حق پہ ہیں, راستے کے اس کے لیے ہر دنیا میں اپرچونٹی اسے اللہ کی طرف لے جائے گی. ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے لیکن اس کی طرف جانے والی راہیں بہت سی ہیں. کسی شخص کے لیے ہدایت کا سبب سائنس کا علم بن جاتا ہے, کسی کے لیے ہدایت کا سبب دنیا کی بے ثباتی بن جاتی ہے, کسی کے گھر میں کوئی ینگ ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. جانا اسی طرف ہے, بہانے کوئی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے انسان کے لیے. روزانہ انسان کو میرا خیال ہے اس ماڈرن دور میں میڈیا کی برکت سے آپ کو روزانہ کتنے انڈیکیٹرز ملتے رہتے ہیں آخرت کی یاد دہانی کے لیے. یہ سارے کے سارے انڈیکیٹرز یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. ہدایت سنگولر کے سیغے میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے آنے واحد میں اپنے مجرمین کو تباہ و برباد کرتے, لیکن الحکیم ہے, حکمت کے ساتھ وہ چلتا ہے, لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے, شاید اللہ کی طرف پلٹ آئیں, مہلت دیتا رہتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. 9 معجزات پے در پے آئے جو سورۃ الاعراف میں ذکر آیا, اور 2 تو کنٹینیوسلی اٹیچ معجزات تھے. ایک تو وہ جب اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. آج کے زمانے میں نا آپ سمجھیں گے کوئی مطلب LED لائٹ لگا لے, ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. دوسرا
آسا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہ دوبارہ سے سوٹے کی شکل میں، لاٹھی کی شکل میں ہو جاتا تھا. یعنی پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم، اور اینیمل کنگڈم سے دوبارہ پلانٹ کنگڈم. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نکالیں اپنی قوم کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے جائیں. ان کے لیے بھی یہی وحی ہوئی تھی. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں نا، ان کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤ. یہ ایام اللہ کون سے ہیں؟ ایام اللہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے کیے. قوم نوح جس دن برباد کی گئی وہ یوم اللہ تھا، اللہ کے فیصلے کا بڑا دن. قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کی تباہی کے جو دن تھے نا، وہ ایام اللہ ہے. تو ان ایام اللہ کا ذکر کر کے انہیں آخرت کی یاد دلاؤ کہ تمہیں بھی بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اگر وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہ کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور وہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا. اس کا ذکر تو بخاری مسلم میں وہ دن بھی آ گیا، 10 محرم کا دن، جس دن فرعونی ڈبوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی. اور یہودی روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریبی ہیں بنسبت یہودیوں کے، تم بھی روزہ رکھا کرو. تو بعض اصحاب نے عرض کی کہ یہ تو ان کی ساتھ مشابہت والا معاملہ ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر 9 اور 10، اگلا سال اگر مجھے نصیب ہوا تو میں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا. تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا جس دن قوم فرعون ڈبوئی گئی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو اے موسیٰ انہیں ڈر سناؤ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. ظاہر ہے صبر اور شکر ہی پورا کا پورا دین ہے جی. تکلیف آنی ہے تو صبر کرنا ہے، راحت ملنی ہے تو شکر کرنا ہے، اور بس اس طریقے سے آپ کی زندگی کٹتی چلی جائے گی. پورے کا پورا دین صبر ہے. گرمی میں روزہ رکھنا بھی صبر ہے. گرمی میں فجر کے وقت جب نیند بھی نہ پوری ہوئی ہو اٹھ کے نماز جماعت سے پڑھنا بھی صبر ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اگر گرم میسر نہ آئے تو یہ بھی صبر ہے. حلال اور حرام کی تمیز کرنا، روکھی سوکھی کھا لینا لیکن حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈالنا، یہ بھی صبر ہے. پورے کا پورا دین ہی صبر کے گرد گھومتا ہے جی. اور پھر ساتھ شکر گزاری کی روش بھی ہونی چاہیے. شکر گزاری نہیں ہوگی، نہ شکری ہوگی، تو وہ صبر بھی آپ اپنا ضائع کر بیٹھیں گے. اس حال میں اللہ سے خوش بھی رہنا ہے، کیونکہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، اور انسان کو اس اعتبار سے کوئی مظلوم بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ سورہ توبہ نے بالکل فلسفہ کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اس بیعت پہ، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. بیعت یعنی یہ اللہ سے ہماری بیعت ہے، ہم نے اپنا آپ بیچ دیا اللہ کے سامنے جنت کے بدلے میں. تو یہ سودا تو واقعی مفت کا سودا ہے. اگر ہمیشہ کی زندگی اس چھوٹی سی زندگی کے عوض مل جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے. اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے. یہ بھی سمندر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جتنا بڑا ہے اس کی اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں، لیکن آخرت کی زندگی تو انفینٹ ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ،
اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں، اگر میں اس کو ملا دیتا لِقَوْمِ اذْكُرُوا اللَّهَ بننا تھا، لیکن اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں اذکروا نعمت اللہ، کیونکہ میں نے لِقَوْمِهِ پر وقف کیا تو اب الف کے اوپر پیش خود سے لگانی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کا سٹارٹ لینا نا، مبتدا تو ہونا چاہیے نا. یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اس نے آل فرعون سے، فرعونیوں سے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو کہ تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے، اور اس کی بڑی شکل کیا تھی؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. آپ اس تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ تو جس کی اولاد ہے ذرا اس سے پوچھیں. یہ پڑھنے میں تو ایک سمپل سا ایک جملہ لگتا ہے کہ فرعونی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ تو وہ ماں جو اس تکلیف کو کاٹ رہی ہے، اس سے کوئی پوچھے، بہت بڑی آزمائش تھی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے بچیوں کو، عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، بہت عظیم آزمائش تھی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں تو ڈالا ہوا تھا. اس اعتبار سے یہ آلموسٹ 300 سال تک آزمائش کاٹنی پڑی ہے بنی اسرائیل کو، لیکن یہ کانٹینیوس نہیں. جب کبھی اس کو غصہ آتا تھا، کوئی نجومی پٹی پڑھاتے تھے تو یہ کام کرتا تھا، پھر بیچ میں کوئی ریلیکس کرنے والا پیریڈ آ جاتا تھا، اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہتا تھا، ورنہ تو بنی اسرائیل کی نسل ہی نہ آگے چلتی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اس کی طرف سے تمہیں یہ مطلع کیا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو بالضرور وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. یعنی شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتوں کے لیے کہ صرف مال کا آنا ضروری نہیں ہے. نعمت میں اچھی صحت، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے مرتے دم تک، تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی. اس طرح کا دین جو وائزین پیش کرتے ہیں، اس دین کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی جب سے دین پہ چلے ہیں جی کاروبار ٹھپ ہو گیا، جی تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اندازہ کریں، مطلب یہ کون سا کرائٹیریا آپ نے بنا لیا ہے؟ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. یہ تو دجالی فتنہ ہے. دجال لوگوں کے یہی مسئلے تو حل کرے گا. جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بارش برسا دے گا، زمین سے سبزہ اگا دے گا، تو لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے. لوگوں کو یہی تو چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی. جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ آگ بتا رہا ہوگا دراصل وہ جنت ہوگی. وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں پھینکے گا لیکن جائیں گے وہ جہنم میں، اور اہل ایمان کو وہ قتل کر کے جب اپنی جہنم میں پھینکے گا وہ جا کے جنت میں نکلیں گے. کیونکہ دجال بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بن کے آئے گا. تو اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. آپ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ نصیحت کی تھی کہ معاذ فرض نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم کے ساتھ بھی ہے اور ربی کے ساتھ بھی یہ دعا ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کروں. تو اس کی توفیق بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. کوئی شخص صرف اپنی کمپیٹنسی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتا. ہمارا عقیدہ قدریہ والا نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے، اور نہ جبریہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے کوئی کرواتا ہے. نہیں، درمیان میں ہم کوشش ہماری ہوگی، پھر توفیق بھی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور اس طریقے سے یہ معاملات آگے چلیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کری، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے. اللہم اجرنا من النار اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کفران نعمت نہیں کرنی، ایمان کا کفر بھی نہیں اختیار کرنا. کفر تو ایک ورسٹائل لفظ ہے. تو اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مزید بریف کیا ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہ دیکھو اگر تم کفر کرو گے اور جتنے زمین میں آباد ہیں یہ سب کے سب اگر کافر ہو جائیں یا نہ شکرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق پھر بھی وہی رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرنا یا اس کی ناشکری کرنا، اس سے اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ آیا تھا نا کہ تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو عذاب آئے گا. کسی کو یہ وہم آ سکتا ہے کہ کفر کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ نقصان ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ نے کلیئر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم کفر کرو یا زمین پہ آباد ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو جائے، یہ بفرض محال ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بے پرواہ ہے. تمام تعریفیں پھر بھی اسی کے لیے ہوں گی. اس کو سپورٹیو ایک آیت ہے سورہ المؤمن کے اندر، سٹارٹ کے اندر، جسے ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورت نمبر 40 ہے. اس میں مسئلہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلیئر کر دی ہے. اور نہیں، سورہ الزمر سورت نمبر 39 اس کے سٹارٹ میں ہے. سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تم سے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ پسند کرتا ہے ایسی روش کو تمہارے لیے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور قیامت کے دن کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد تم لوٹ کر جاؤ گے اپنے رب کی طرف. مرجعکم، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر کرو گے میں بے پرواہ ہوں. اب اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا، اچھا بے پرواہ ہے اس کا مطلب ہے جو مرضی کرو، تو اللہ نے کہا نہیں، میں پسند نہیں کرتا اس چیز کو.
کھلی چھٹی دوں گا لیکن آخرت میں پکڑ لوں گا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو یہی میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں انسان کو اختیار دیے ہوئے، مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا اس سے۔ پلس یہ بات بھی پتا چلی کہ اگر کوئی شخص خود سے ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی کی ڈیوائن مور اس کے اوپر لگ جائے گی، جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے وہ پھر ٹلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے لیے جہنم کمائی ہے۔ لہذا یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا، غلط العام ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کے کام ہو۔ کوئی شخص یہ کہے گا کہ زنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، شراب نوشی، قتل ناحق، نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میری مرضی یہ ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ ہاں، دنیا میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت اس لیے ہے کہ اس نے پکڑنا دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اجازت جو ہے یہ حکم کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ڈھیل کے معنوں میں ہے کہ ٹھیک ہے اذان ہوئی ہے، تمہاری مرضی، مسجد کی طرف جانا ہے جاؤ، اور نہیں جانا تو نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، زمین تمہیں اپنے اندر نہیں نکلے گی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے وہی کام ہو رہے ہیں جو اللہ تعالی نے چاہا۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار نہیں دیا گیا، ان کے بارے میں سورہ حامیم میں سجدہ میں ہے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار نہیں دیا ہوا۔ اختیار دیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، نافرمانی بھی سارے یہی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو، آخرت میں پکڑ لوں گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرو، مرضی تو اس کی یہی ہے کہ اس نے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں کہ تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اب اس آیت کی طرف واپس آ جائیں جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو گے اور جتنے زمین میں ہے سب کے سب کفر کرنا شروع کر دیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بے پرواہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے رہیں گی، اس کے علاوہ کوئی ان کوالٹیز کا مالک نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی، اور اس حدیث کا ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں۔ یہ میری فیورٹ حدیث قدسی جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو نبی الاسلام نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہے لیکن نبی الاسلام نے اپنی مبارک زبان سے اسے بیان کیا، اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ وحی مطلوب نہیں ہے، غیر مطلوب ہے، اور اس میں عین ممکن ہے کہ جب صحابہ کرام اسے روایت کریں تو بالمفہوم روایت کریں گے۔ قرآن اور حدیث میں فرق ہی یہی ہے، قرآن باللفظ روایت ہوا ہے، بالمفہوم نہیں، احادیث بالمفہوم روایت ہوئی ہیں، اسی لیے راوی حدیث اینڈ پہ جا کے کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا پھر جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا، یعنی لگ بھگ ایسی ہی بات آپ نے کی تھی، اس لیے آپ کو الفاظ میں چناؤ میں بھی فرق نظر آئے گا۔ صحابہ کرام جو کچھ سنتے تھے وہ کریم کر لیتے تھے، اس کے بعد ان کو باللفظ بھی بیان کر دیتے تھے، جس طرح نماز ہے، اذکار ہے، درود شریف ہے، وہ تو اسی طریقے سے باللفظ بیان ہوئے ہیں، نبی الاسلام نے کئی چیزیں اس طرح بھی تعلیم فرمائی ہیں، لیکن جو عام احادیث ہیں وہ بالمفہوم آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ البتہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن رسول اللہ کی مبارک زبان سے اس طرح کی کئی ایک احادیث قدسیہ
بخاری مسلم میں بھی باقی کتابوں میں آئی ہیں، ان میں سے یہ کمال کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مشکات میں یہ استغفار والے چیپٹر کے اندر ہے۔ انٹرنیشنل نمبر مشکات میں اس کا 2326 ہے اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، دیکھیں جی، یعنی روایت آ کے مرفوع ہوتی ہے نبی الاسلام تک یا موقوفاً روایت ہوتی ہے کسی صحابی تک، جب وہ نبی الاسلام سے سنے تو وہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع ہو گئی، لیکن نبی الاسلام بھی جب اللہ تعالیٰ سے اسے بیان کرتے ہیں تو وہ پھر حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ تو ابو ذر غفاری دیکھیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان۔ اب یہ نبی الاسلام کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیتا ہوں، تم باہم ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی ظالم نہیں ہوں، انصاف کرتا ہوں اور ویسے تو فضل ہی فرماتا ہوں، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ظلم نہیں کسی پہ کرتا۔ چونکہ میں نے اسے اپنے لیے ناپسند کیا ہے، میں تمہارے لیے بھی جو میرے بندے ہوں گے وہ ظلم نہیں کسی پہ کریں گے۔ میرے بندو، تم سب گمراہ تھے سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت عطا کروں، تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ وہی دعائے قنوت جو آتی ہے قنوت وطر میں، جو حسن ابن علی کو رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ہاں اے اللہ مجھے اپنے پاس جو ہدایت ہے اس میں سے ہدایت عطا فرما، آمین۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے تھے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے اس کے کہ جسے میں لباس عطا کروں، تو لباس بھی مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہو، میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تم سب کے سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سب کے سب ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ میں تو بے پرواہ ہوں۔ ابھی تو اس کا کلائمیکس آنا ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ گنہگار ہے تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مجھے حدیث یاد آئی اس بات سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا کہ اگر تم اور جتنے زمین میں ہیں سب کے سب کفر کی روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب کے سب جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے، تم سب کے سب بدترین انسان جیسے ہو جاؤ تب بھی میرے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مطلب کسی کو دماغ میں آ سکتا تھا نا کہ سارے ہی نافرمان ہو گئے ہیں تو اللہ کی پارٹی کا تو بندہ ہی کو نہیں بچا، کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہے بھائی، سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کو ووٹ ڈالیں گے اور سارے نافرمان ہو جائیں تو شیطان کو ووٹ ڈال دیں گے۔ نہیں بھائی، شیطان بھی اللہ کی مخلوق، ٹھیک ہے، پیغمبر بھی اللہ کی مخلوق، اور اللہ کے نیک بندے بھی اسی کے اور اللہ کے باغی بھی اسی کے۔ میرے بندو، اگر تم سب کے سب
جن اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اکٹھے مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک کی مراد پوری کروں گا، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتی ہے۔ یعنی سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر سارے جنوں انس مل کے نا ایک جگہ جمع ہو کے مانگنا شروع کر دے، جو مرضی مانگ لے، میں عطا کرتا چلا جاؤں تو میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ کوئی پوری کائنات بھی مانگ لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں اربوں کائناتیں ایسی پیدا فرما سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ اور شمار کر رکھا ہے، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ یہ دیکھیں جی، اتنا بے پرواہ رب، اور اینڈ پہ کتنا قدر شناس ہے کہ نیک بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا فضل تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، تمہیں اس کے عوض میں آخرت میں بدلہ دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا نا کہ یہ میرا فضل ہی ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی، میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، بندوں کی روش یہی ہونی چاہیے۔ وہ جو سورہ زمر کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی قدر شناسی فرما رہا ہوگا، اور جنتی کہہ رہے ہوں گے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے، اللہ پہ تو کسی کا زور نہیں۔ وائی آئی لو گاڈ، یہ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے اسے، میں خدا سے کیوں محبت کروں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا تھا، اپنی بادشاہت میں تنہا تھا، نہ چاہتا مجھے نہ پیدا کرتا، اس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی، ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر کر دی۔ میں ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے مجھے زندگی دے دی، اور ایسی جنت دے دی جس میں میری خواہش کے مطابق جو میں چاہوں وہ ہوگا۔ تو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ، عابد اور معبود کا فرق اپنی جگہ، عطائی اور ذاتی کا فرق اپنی جگہ، لیکن اس نے بھی مجھے اپنی خدائی صفات میں اس حوالے سے شریک کر لیا کہ مجھے بھی ہمیشہ کی زندگی دے دی، اور جو میری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا محبت کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ ڈر کا تو ہو سکتا ہے کہ یار پیدا کر کے مارا گیا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چپ کر کے میں اس کے راستے پہ چلوں، ورنہ تو اس نے مجھے جہنم میں پھینک دینا ہے۔ لیکن محبت کا جذبہ اس صورت میں پیدا ہوگا۔ یہ تمہارے اعمال ہی تھے جنہیں میں نے محفوظ کر لیا، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ میرا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، ملامت اپنے آپ کو کرے، اور جب کوئی اچھی چیز آپ کو پہنچے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ملامت کی صورت میں بھی آپ نے یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، یہ روش نہیں آپ نے چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔